بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 بیٹے، میں نے آپ کو غزل پڑھائی تھی، سمجھائی تھی، اس کے مفاہیم جو تھے وہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائے تھے۔ تو غزل ہے حضرت موہانی، تو آج جو نوٹس ہیں ان میں جو تشریح دی گئی ہے جس سے آپ نے اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے، تو آپ ان کو دیکھیے۔ غزل ہے حضرت موہانی، تو اب اس غزل میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھیں۔ سب سے پہلے راحت فضا، سکون میں اضافہ، دیار وفا محبت کی بستی، محبت کی گلی، صبا صبح کی خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا، خطا غلطی، رتبہ دان محبت، تلفظ کو دیکھیے خصوصاً، محبت کا بلند مقام جاننے والا، انتہا آخری حد، کمال، بارگاہ عطا اللہ کا دربار جہاں سے کچھ ملتا ہو، در ماندہ بچھڑا ہوا تھکا ہوا، باد سرسر لو گرم تیز ہوا، آرزو تمنا خواہش۔ پہلے شعر کو دیکھیے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ آگے دیکھیے مفہوم، تجھے پانے کی خواہش میں ہر مصیبت راحت فضا ہے۔ تو مفہوم جو ہے وہ ہوتا ہے سینٹرل تھیم، یعنی اس میں کیا کہا گیا ہے۔ پہلا جب آپ نے شعر پڑھا تو مختصر سا جو چیز آپ کے دماغ میں، اسے کہتے ہیں کہ مفہوم ہے۔ تشریح میں، مفہوم میں اور تشریح میں یہی فرق ہے۔ تشریح میں ایک ایک جزئی کو آپ دیکھتے ہیں، اس کی جزیات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفصیل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ مفہوم ایک لائن کا محض ہوتا ہے، 1 سے 1.5 لائن، 2 لائنوں کا بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں مصروں کو آپ نے یعنی دریا کو کوزے میں بند کرنا، مفہوم کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں تشریح، مولانا حسرت موہانی اردو ادب کے مشہور غزل گو شاعر ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جب غزل کی تشریح کرنے لگیں تو سب سے پہلے یہ جو پرانا ایک روایت ہے کہ جناب شاعر شعر میں کہتا ہے، بھائی شاعر شعر میں کہتا ہے اور کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کے جو تعارف میں اس کے کلام کی خصوصیات، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو ضرور ڈسکس کریں گے۔ تشریح، مولانا حسرت موہانی اردو ادب کے مشہور غزل گو شاعر ہیں۔ عشق حقیقی، غم دوراں اور غم جاناں پر مبنی ان کے اشعار زندگی کی محبتوں کے ترجمان بھی ہیں اور تلخیوں کے عکاس بھی۔ یعنی آپ نے پہلے ان کا مقام و مرتبہ بتا دیا، اس کے بعد ان کے کلام میں جو اہم موضوع ہیں وہ بتا دیے۔ آگے اصل جو نفس ہے، نفس مضمون، وہ کیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں وہ راہ وفا اور عشق حقیقی کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی راحت بڑھانے کا باعث بننے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ راہ شوق میں اور راہ سلوک میں جب سے میں اللہ کے قرب اور خوشنودی کا آرزو مند بنا ہوں اور اس کی رضا کے لیے محنت کی ہے، تو اس کام میں طرح طرح کے مصائب، رکاوٹوں، مصیبتوں اور بلاؤں نے مجھے شکستہ دل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں جی، جو میں نے آپ کو شعر سنایا تھا کہ غالب نے کہا، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر، کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے سفر کرنا چاہیے، لیکن جب میں نے اپنے پاؤں کو دیکھا تو وہاں تو چھالے تھے اور میں گھبرا گیا، لیکن جب میں نے راستے کو دوبارہ دیکھا تو اس پہ کانٹے بچھے ہوئے تھے، مشکلات تھیں، تو میں نے کہا میں ان چھالوں کو اسی طرح پھوڑوں گا۔ یعنی اپنے آپ کو عادی بنانا۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ راستہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، سردی بہت ہے، میں نے کیا کرنا، جا کے آپ کہیں نہیں جانا ہے، عادت بنائیں اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، لیکن یہ پریشانیاں میری راحت میں اضافے کا باعث بنی، کیونکہ راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت سے مجھے مزید سکون ملا۔ ان پریشانیوں رکاوٹوں کے باوجود میں عازم سفر ہوں، عازم یعنی سفر کا ارادہ کیے ہوئے ہوں، اپنے مقصد سے ہٹا نہیں اور اللہ کے نزدیک مزید پسندیدہ بن گیا ہوں کہ سب تکلیفیں سہ کر بھی اس کی خوشنودی کا متمنی ہوں۔ متمنی مطلب تمنا کرنے والا۔ بس تیری رضا، تیری خوشنودی ہمیں ملے، وہ غم سرمایہ ہے جو تیری راہ میں ملے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبروں کی میراث، واہ واہ، مزید امجد کا شعر یاد آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلام ان پر تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ واہ واہ۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبروں کی میراث اور ان کی سنت ہے کہ انسان تکلیفیں سہے اور خدا کی رضا پہ عمل جاری رکھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔
اور ہجوم بلا انسان کو مایوس نہیں کرتا، یعنی بلاؤں کا ہجوم، مصیبتوں کا ہجوم ایک شاندار منزل یعنی اللہ کا قرب سامنے ہوتا ہے۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ واہ واہ واہ۔ مجازی معنوں میں تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہر بڑے شاعر کا جو شعر ہوتا ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، کثیر الجہات ہوتا ہے، اس کے کئی زاویہ نگاہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے، پہلے اس نے حقیقی سینس میں کہا، اب مجازی یعنی زمینی محبوب کی سینس میں وہ کیا ہے۔ مجازی معنوں میں دیکھا جائے تو شاعر کا مطمع نظر محبوب کی محبت و الفت ہے کہ اے میری محبوب ہے یا میرے محبوب، میں تجھے پانے کی خواہش میں نے پاپڑ بھی بیلے، میں نے کچھ نہیں دیکھا کہ کوئی کیا کہتا ہے، میرے گھر والے کیا کہتے ہیں، یا میں تجھے پانے کے راستے میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہوں تو اس میں مجھے بڑی مشکلات آ رہی ہیں۔ تو یہ بڑی سطحی سی ایک تشریح ہے۔ اب اس راہ میں آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں سکون آور مطلب سکون لانے والی اور راحت فضا ہیں۔ راحت فضا مطلب راحت کو بڑھانے والی ہیں۔ جب محبوب کا پیار من میں جاگا ہو، اس کی یاد دل میں رچی بسی ہو، تو کڑا وقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں۔ ناصر کاظمی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے، بشیر بدر نے تو محبوب کی یاد اور محبت کو حیات کے تمام غموں کا سائباں کہا ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ واہ واہ، کیا بات۔ شعر نمبر 2، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے۔ مفہوم، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، تو ایک شاعر نے پہلے مصرے کو ہٹایا اور ایک مصرع لگایا اور دوسرے مصرے کو ویسے ہی رہنے دیا۔ تو پہلے کیا شعر بنایا اس نے کہا، محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے مجھے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ دیکھیے جی، شعر نمبر 2، مفہوم کہتا ہے، راہ وفا میں گرم ہوا باد نسیم محسوس ہوتی ہے۔ باد نسیم جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، باد مطلب ہوا، اور مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تشریح، مولانا حسرت موہانی کا شمار اردو کے نمائندہ غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ اس کے حقیقی حب وطن اور معاملات محبت پر مبنی ان کے اشعار زندگی کی امنگوں، جذبوں اور حقیقتوں کے ترجمان ہیں۔ تشریح طلب شعر میں وہ راہ وفا کی مصیبتوں کو راحت میں بدلنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وفا کی گلی میں محبت کی راہ میں گرم لو باد نسیم اور باد شمیم کا سا احساس دلاتی ہے۔ باد نسیم ٹھنڈی ہوا، باد شمیم جو بہت ساری خوشبو لے کر چلتی ہے ساتھ اپنے۔ اگرچہ راہ وفا پر خار مطلب کانٹا، کانٹوں سے بھری ہوئی ہے اور مصائب سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ تکالیف اس راہ میں خوشگوار لگتی ہیں اور انسان ہنستا کھیلتا ان کو جھیلتا جاتا ہے، اس راہ کے غم میں بھی مزہ محسوس کرتا ہے۔ یہ نادر رواج ہے رہے شہر وفا کا، یوں یہاں کی لو میں کیف ہے باد صبا کا۔ حسرت موہانی نے حب وطن میں طویل قید و بند کی سختیاں برداشت کیں۔ تحریک پاکستان میں، بلکہ یہ تو ہندوستان میں تھے نا، تو ہندوستان کی یعنی بر صغیر کی آزادی میں جو کامن ایک ہماری موومنٹ تھی، اس میں ان کا بڑا کردار تھا۔ جیل میں چکی کی مشقت جھیلی ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی۔ جب مقصد اعلیٰ و عرفہ ہو اور دھرتی سے وفا کا معاملہ ہو تو انسان جان بھی نثار کر دیتا ہے۔ اس راہ کی سختیاں تکلیف انگیز نہیں ہوتی۔ حسرت موہانی بھی بین السطور یعنی انڈر بریکٹ یہی بات اجاگر کر رہے ہیں کہ مٹی سے پیار ہے، وطن کا کانٹا سنبل و ریحان سے بھی پیارا ہے۔ سنبل و ریحان ایک جنت کا استعارہ ہے، ریحان خوشبو، سنبل گلاب کا پھول۔ اب کال کوٹری کی اذیت، افرنگی استعمار کا نفسیاتی و جسمانی تشدد، یعنی انگریزوں کا جو تشدد ہوا کرتا تھا مینٹلی، جو ٹارچر کرتے تھے اور فزیکلی، جیل کی سختیاں اس وطن سے وفا کی راہ میں تکلیف نہیں بلکہ تسکین دیتی ہیں۔
وفا کی راہ میں اپنی ثابت قدمی اور احسار سے اہل وفا نے قدم قدم یادگار بنا دیا ہے۔ فیض کے شعر سے لیا ہے۔ وفا شعار آتش نمرود میں بے خطر کود پڑے، علامہ اقبال۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، سرے وادی طائف رہ گزر کر اپنے مقدس وفا شعار خون کے رنگ و بو سے منور کیا، قربانی کے لیے چھری گلے پہ چلوائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ۔ چناب میں کچے گھڑے پر کودے، مطلوب کی خواہش میں فرات نے کوہ کنی کی، لیکن یہ سب تکلیفیں ذریعہ سکون بن گئیں کہ منزل کے حصول میں سب خار گل محسوس ہوتے ہیں اور مصیبت خوشی میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو آخری پیراگراف میں اس نے جو بڑی شعری روایتیں ہیں، عشقیہ روایتیں، جیسے ہمارے ہاں لیلا مجنو ہیں، تو یہ عرب کی روایتیں ہیں، فارسی روایتیں ہیں۔ تو یہ بیٹے آج کے 2 شعر میں نے آپ کو اس طرح سمجھائے ہیں، آپ ان کو ضرور سنیے، شعر کو سمجھیں اور پریکٹس کریں کہ جس طرح انہوں نے ایک شعر کی تشریح میں بات شروع کی ہے، پھر ایک حوالے کا شعر لے کے آئے ہیں، پھر اگلی بات شروع کی ہے، تو آپ نے لکھ کے مشق کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ آپ لوگ فری ہیں تو آپ فری نہ رہیں، اپنے آپ کو بزی کریں، کتابیں پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں نے آپ کو جو کتابیں بتائی تھیں ان کو ضرور خریدیں، پڑھیں، اور یہ جو 1-1.5 مہینہ جب تک اللہ خیر کرے معاملات روٹین پر آتے ہیں، آپ کا جو زیادہ تر اوقات ہیں وہ پڑھنے میں گزرنے چاہیے۔ اگر نہ بیٹا اگر کھیل کود میں گزار دیے تو وقت تو بیٹا گزرنا ہی ہے، لیکن بعد میں ایسا جو وقت گزارا ہونا کھیل کود میں وہ فائدہ نہیں، پچھتاوا دیتا ہے۔ تو آپ ضرور محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اپنے اوقات کو ہیلدی کاموں میں صرف کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ بیٹے کل پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔